اعلی حضرت جو بھی مقرر آ رہے ہیں وہ اعلی حضرت مگر ایک بات بتاؤ پیارے، آپ کو یہ معلوم ہے کہ اعلی حضرت نے کون سا ایسا کام کیا ہے کہ ہر عالم کی زبان پر، ہر شاعر، ہر مولوی کی زبان پر اعلی حضرت؟ کم سے کم پتہ تو چلنا چاہیے۔ جی اعلی حضرت کے جتنے کارنامے تھے ان میں سے ایک آدھ دو تو معلوم ہونا چاہیے۔ ایک مجمع میں پوچھ لیا گیا، بہت لوگ اچھل رہے تھے، کود رہے تھے، کسی مولانا نے پوچھ لیا، بہت اچھے لوگ ہو، آپ کو تو معلوم ہی ہوگا کہ آپ کس کی امت میں ہو؟ تو ایک صاحب کود کے بولے، ہاں صاحب ہم بدھائک صاحب کی امت میں۔ معاذ اللہ، انہیں اتنا بھی، ہمارے نوجوانوں کو بھی ابھی اتنا پتہ نہیں، خالی کودتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں، لیکن پتہ چلنا چاہیے اعلی حضرت کی ذات، اعلی حضرت کی شخصیت۔ ہمارے بھائی نے نعرہ لگایا بڑا پیارا، پھر شعر انہوں نے کہا کہ اس جہان میں سب سے بہتر اعلی حضرت۔ اس جملے پہ پکڑ ہے۔ اعلی حضرت تو یہ کہہ رہے ہیں سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی۔ دیکھنا پڑے گا، حالانکہ ان کی نیت، ان کے مقصد یہ نہیں ہوگا، یہ کہہ گئے جہان میں 15ویں صدی میں سب تو حضرت، مگر بریلی کے احمد رضا اعلی حضرت، اعلی 14ویں صدی میں، ان کا مقصد یہ ہوگا۔ مگر مجھے صاف کرنا نوجوانوں کو، کیونکہ یہ چینل ہے، یا ذمہ دار علماء بیٹھے ہیں، اور سب سے بڑے ذمہ دار یہ بیٹھے ہیں، انہیں یہی پتہ نہیں ہے مسجد کے امام صاحب بڑے عالم، حافظ، قاری، مطلب ہمیں پیچھے بیٹھنا چاہیے، ادب نہ ایسے ٹانگیں پھیلا کے بیٹھ، صرف ہمارا فوٹو آ جائے اس میں کیمرے میں، اس نیت سے بیٹھے۔ انما الاعمال بالنیات۔ جی بڑے بڑے اچھا کلام پڑھنے والے شاعر، جن کے سینے میں قرآن ہے، حافظ ہے، عالم، اچھے اچھے جید عالم یہاں پر بیٹھے ہیں، مگر نہ کود کے آگے ہی آنا۔ توجہ رکھنا میری طرف۔ اعلی حضرت رمضان المبارک کے مہینے کے بعد جو مہینہ آتا ہے، اس مہینے کا نام شوال ہے۔ اس کی 10 تاریخ میں 1272 ہجری میں بریلی شریف میں محلہ سوداگران میں پیدا ہونے والے بچے کا نام احمد رضا، انہی کو ہم اعلی حضرت بولتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم نہیں بلکہ پوری دنیا۔ جی ان کا تاریخی نام اگر پوچھ لوں تو نوجوانوں کو پتہ نہیں۔ او بیٹا باتیں نہیں کرو، ایک طرف بیٹھو سب۔ ان کا تاریخی نام المختار ہے۔ اعلی حضرت کا تاریخی نام کیا؟ اب پوچھ لوں میں، تاریخ کا مطلب کیا ہے؟ المختار کے اگر نمبر نکالو گے تو 1272 آئیں گے، واہ، اگر نکلوانے بیٹھ جاؤں نمبر تو پتہ ہی نہیں۔ المختار میں حمزہ آ رہا، الف آ رہا، لام آ رہا، میم آ رہا، خا ہے، تا ہے، الف ہے، را۔ ذرا بتاؤ الف کے کتنے ہیں، لام کے نمبر کتنے ہیں، میم کے کتنے ہیں، خا کے کتنے ہیں، تا کے کتنے ہیں، الف کے کتنے ہیں، را کے کتنے، پتہ ہی نہیں، خالی کود رہے۔ جی اپنے اندر لاؤ کچھ۔
आला हजरत जरा सुनो इनकी ज़हानत सुनो। अभी 4 साल कुछ महीने के इनके बाप का नाम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नकी अली खां है। सुभान अल्लाह। आला हजरत के बाप का नाम तवज्जो रखना। और इनके दादा का नाम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रजा अली खां है। सुभान अल्लाह। रजा अली खां अपने पोते की बिस्मिल्लाह खानी करा रहे हैं। बिस्मिल्लाह क्यों होती है जरा तवज्जो रखो। हमारे यहाँ ये तरीका था, अगर बच्चा पैदा होता था तो किसी बुजुर्ग को लाते थे, सैयदजादे को लाते थे, उससे शहद झूठा करा के उस बच्चे को चटवाते थे ताकि अच्छी खसलतें, अच्छी जबान, अच्छा अखलाक इसके अंदर आ जाए, बुजुर्गों की नजरे करम हो जाए। और जब 4 साल 4 महीने 4 दिन का 4 बजे हो जाए तो बिस्मिल्लाह खानी होती थी, इसलिए ताकि इसकी जिंदगी में नेकियां और अच्छे काम, इसकी जिंदगी में बदलाव अच्छाई की तरफ आ जाए। ये बिस्मिल्लाह खान बुजुर्गों का तरीका। और हमारे यहाँ जनाब पैदा होके 1 साल होगा, फुप्पो कह रही है बर्थडे होगा, जी जी। खाला कह रही है बर्थडे होगा, अम्मी कह रही है बर्थडे, और वो भी बर्थडे का तरीका मालूम नहीं है, क्योंकि इन्होंने किताबों से नहीं पढ़ा बल्कि मोबाइल से ईसाइयों का तरीका देखा, यहूदियों का तरीका देखा, गैरों का तरीका देखा। उसमें लोग रिबन काट रहे, केक काट के और हैप्पी बर्थडे टू यू कर करके नाच रहे हैं। अम्मा भी नाच रही है, चच्ची भी नाच रही है, पुप्पो खाला भी नाच रही है। इन्हें पता ही नहीं कि मुसलमानों का तरीका यह है कि नहीं है, क्योंकि इन्होंने इस्लामी कल्चर माहौल नहीं लिया बल्कि यहूदियों का तरीका लिया, ईसाइयों का तरीका लिया, गैरों का तरीका लिया, नाचने वालों का तरीका लिया। अब जब ये बूढ़े बच्चे जवान सब नाच रहे हैं तो बताओ बच्चा भी नचकैया होगा या नहीं? जी हक बात। अगर तुम्हें बर्थडे करना है तो करो, इमाम साहब को बुलाओ, कुरान खानी के लिए बच्चों को बुलाओ और 11 फकीरों की, गरीबों की, मोहताजों की, मिस्कीनों की 21 लोगों की दावत कर दो और उस बच्चे के नाम का सदका करो, मदरसे के बच्चों को खिलाओ, कुरान शरीफ पढ़ाओ, इमाम साहब को बुला करके या किसी नेक शख्सियत को बुला करके उसकी जिंदगी में खैर और बरकत के लिए दुआएं करा दो। ये मुसलमानों का तरीका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। जरा देखो कितना बदलाव, बोलो है कि नहीं? बस खाली हम लोग नारा लगाते। आला हजरत की बिस्मिल्लाह खानी होती है, जरा सुनो, तवज्जो है ना मेरी तरफ। अब उस्ताद पढ़ा रहे, पढ़ो बेटा अलिफ, आला हजरत पढ़ रहे अलिफ, उस्ताद पढ़ा रहे पढ़ो बेटा बा, आला हजरत पढ़ रहे बा, उस्ताद पढ़ा रहे ता, सा, जीम, हा, खा, दाल, दाल, रा, दा, जा, सीन, शीन, साद, दाद, ता, जा, आइन, गईन, फा, काफ, काफ, लाम। एक जगह आगे बढ़ के तुमने सुना होगा आता लाम अलिफ, आता नहीं आता लाम अलिफ। आला हजरत रुक गए, छोटे से रुक गए, उस्ताद कह रहे हैं बेटा पढ़ो लाम अलिफ, आला हजरत नहीं पढ़ते, फिर कहा बेटा कहो लाम अलिफ, आला हजरत नहीं पढ़ते,
रुक गए। उस्ताद भी चुप और मुफ्ती दादा उनके वहीं बैठे रजा अली खान। रजा अली खान ने बेटे को देखा, आला हजरत ने उनको देखा, सवाल कर दिया बेटा पढ़ते क्यों नहीं? तो आला हजरत की छोटी सी उम्र है, कहने लगे अब्बा जान सारे हुरूफ मुफरदा है, तो फिर ये अकेला लाम अलिफ मुरक्कब क्यों है? वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब तुम्हें मुफरदा और मुरक्कब का पता नहीं लगा, लेकिन समझाऊं। सारे हुरूफ एक एक आ रहे हैं और ये लाम अलिफ दो मिलके क्यों आए? अब तो तुम्हारी बात हो गई। सारे हुरूफ एक एक, लाम अलिफ अलग अलग क्यों? और अगर अलग अलग कर लिया जाए तो मैं लाम भी पढ़ चुका और अलिफ भी पढ़ चुका, अलिफ भी पढ़ चुका। कहा बेटा इसलिए पहले जो तुमने पढ़ा था वो अलिफ नहीं था, अलिफ की शक्ल में हमजा था। क्या था बोलो? हमजा था। और ये जो है अलिफ है, और अलिफ हमेशा साकिन होता है, हमेशा साकिन होता है, तो अकेला नहीं पढ़ा जा सकता, किसी ना किसी लफ्ज से मिल करके जरूर पढ़ा जाएगा। इसलिए लाम से मिला दिया लाम अलिफ। अब एक सवाल और हुआ, लाम से ही क्यों मिलाया? बा से मिला देते, ता से मिला देते, सा से मिला देते, जीम से मिला देते। ये आला हजरत है, जीम से मिला देते, हा से लाम से क्यों मिलाया? का बेटा इसलिए लाम और अलिफ में सीरतन और सूरतन मुनासिबत है, देखने में भी और पढ़ने में भी। का कैसे? का इसलिए लाम का दिल अलिफ है और अलिफ का दिल लाम है, और दिल से कोई जुदा नहीं होता। कहा कैसे? समझो लोगो, इसलिए अगर लाम की हिज्जे करो आप तो लाम अलिफ जबर ला, मीम साकिन लाम, अलिफ बीच में आ गया। और अगर अलिफ की हिज्जे करो हमजा जबर आ, लाम फाजिर लिफ अलिफ, यहां लाम बीच में आ गया। बेशक सुभान अल्लाह। समझ रहे बात? मगर तुम्हारी समझ में कम आएगी। और चलो एक आसान बात पेश करता हूं। आला हजरत थे को आसान बात पेश कर दूं क्योंकि टाइम कम है। मुझे लगता है शायर साहब अपना हक अदा करिए, ये नमाज पढ़ी है और हम लोग अभी फंसे हुए हैं, हमें भी जल्दी करना। समझ रहे? हाँ, ऐसे ही होना चाहिए, शायर भी ऐसे होना चाहिए और आलिम भी ऐसे ही। अल्लाह बरकत फरमाए, आमीन। समझ रहे हैं ना? ये नहीं कि साहब प्रोग्राम सुबह से शाम तक हो रहे और नमाज एक टाइम की नहीं। तवज्जो रखना है मेरी। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जितने इलाके के इनको सबको मैं जानता हूँ, समझो, सबको जानता हूँ। एक भी ऐसा नहीं है जो नमाजों से बचता हो, एक भी, अल्हम्दुलिल्लाह। समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन अब जरा सुनो, आला हजरत एक मर्तबा दावत में गए और तुम अपनी दावत देखियो। अभी तुम खाना खाओगे ना तो पता चलेगा। आला हजरत दावत में गए और तुम भी दावत में जाते हो। अगर तुम्हारे पास बिरयानी की डिश आ जाए तो चम्मच हाथ में लेके बिरयानी के चारों तरफ बोटियां ही बोटियां ढूंढते हो, और तुम ये और ज्यादा ढूंढते हैं। जी कह रहे हैं जी, हक बात है। समझ रहे हैं मेरी बात? बोलो है कि नहीं ऐसा? अपने भाई का तुमने ख्याल रखा, दूसरा भी निकालेगा या नहीं निकालेगा? वो डिश में इतने चावल हैं, लास्ट वाले के लिए कुछ बचेगा या नहीं बचेगा? तुमने कभी सोचा, ख्याल किया? मगर आला हजरत को देखो, एक जगह जब दावत में गए, आला हजरत ने शोरवे से जब खाया,
محبت کرتے ہو تو ان کی زندگی کو ذرا دیکھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب خیال رکھو گے دوسروں کا؟ انشاءاللہ. بولو خیال رکھو گے نا؟ ہاں دوسرے سے کم نکالو، زیادہ مت نکالو. یہ بات ہو گئی. دوسری بات ایک اور بڑی آسان پتا تو چلنا چاہیے یار. ایک مرتبہ اعلی حضرت کی طبیعت تھوڑی ناساز تھی. اتنی ناساز مسجد تک جانے میں یا بازار کو جانے میں یا مارکیٹ کو جانے میں یا کہیں کو بھی جانے میں تھوڑی تکلیف ہوتی تھی. دوسرے لوگ پکڑ کے لے کے جایا کرتے تھے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ دوسرے لوگ پکڑ کے لے کے جایا کرتے تھے. لیکن ادھر سنو اعلی حضرت ہے کیا؟ توجہ رکھو. اعلی حضرت ہے کیا؟ اعلی حضرت اکیلے ہیں. اعلی حضرت کے پاس کوئی نہیں ہے. ادھر نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا. اعلی حضرت کو بے قراری ہونے لگی. میں مسجد میں کیسے جاؤں؟ نماز پڑھنے کے لیے کیسے جاؤں؟ کوئی بھی لے جانے والا نہیں ہے. مگر اعلی حضرت خود نیچے اترے، کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے. یہ ہاتھ لگا کر کے زمین پہ ایسے سرک سرک کر کے گھسٹ کر کے نماز پڑھنے جا رہے ہیں. دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیا اعلی حضرت اس ذات کا نام ہے جو چلا نہ جائے کمزوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے. ایسے عالم میں بھی اعلی حضرت کی جماعت نماز تو چھوڑو، جماعت چھوٹتی نہیں تھی. اور اپنا کیا حال ہے؟ کبھی سوچا اس بات کو؟ کبھی سوچا، کبھی غور کیا، توجہ کی؟ نہیں، ساری چیزیں ختم. ایک بات آخری بتاؤں کیونکہ نماز کا ٹائم ہو چلا، فاتحہ بھی ہوگی حضرت. آخری بات سنو. اعلی حضرت 14 سال کے ہو گئے، دارالافتاء میں بٹھا دیا. ان کے والد محترم کا بڑا نام، بڑی شہرت، مفتی نقی علی خان. 14 سال کی عمر ہے. رامپور سے ایک صاحب فتویٰ لے کر کے گئے، اور فتویٰ بھی کس ذات نے لکھا تھا؟ آئے ہائے، جن کا نام حضرت علامہ مولانا ارشاد حسین مجددی، رامپور کی وہ ذات. جب لے کر کے گئے کہنے لگے سرکار فتویٰ چاہیے. وہ فتویٰ تھا، اس کو دیکھ لیجئے. مفتی نقی علی بولے مولانا صاحب اندر ہیں، جاؤ اندر جا کر کے فتویٰ لکھوا لو. اعلی حضرت 14 سال کے تھے، کہا جاؤ لکھوا لو. جب وہ اندر گئے، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، ایک بچہ 14 سال کا بچہ ہے. اور اس وقت نا زیادہ صحت نہیں تھی، کمزور تھے، دبلے پتلے. پڑھائی میں بچہ ایسے ہی ہوتا ہے، دبلے پتلے تھے. انہوں نے دیکھا یہاں تو کوئی بھی مفتی صاحب نہیں. اندر سے واپس آگے کہنے لگے مفتی صاحب اندر تو کوئی بھی مفتی نہیں ہے، ایک 13-14 سال کا بچہ ہے، ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. مفتی نقی علی خان کہنے لگے ہاں جاؤ، آج کل وہی فتوے لکھنے کا کام کر رہے ہیں، انہی سے لکھوا لو. سبحان اللہ. یہ کہنے لگا حضرت میں نے آپ کی شہرت سنی، نام سنا، بڑے بڑے مفتیوں کے دستخط اس پہ، مہر اس پہ ہیں، میں آپ کی وجہ سے آیا، آپ مجھے کہاں بھیج رہے ہیں؟ اعلی حضرت کے والد محترم بولے رے جاؤ تو، آج کل وہی فتوے لکھ رہا ہے. وہ چلے گئے. اعلی حضرت نے جب فتویٰ دیکھا، وہ بھی مفتی ارشاد حسین مجددی کا، جب فتویٰ دیکھا اس فتوے کو غلط ثابت کر دیا.
اور غلط ثابت کر کے دوسرا جواب لکھ دیا. لکھ کر کے 14 سال کی عمر ہے لکھ کر کے جب لائے اور کہنے لگے ابا حضور ذرا اسے دیکھ لے. مفتی نقی علی نے دیکھا, تصحیح کی اور مہر لگا دی. جاؤ لے کر کے چلے جاؤ. جب رامپور گئے تو رامپور کے بڑے بڑے عالموں نے, مفتیوں نے, مفتی ارشاد حسین مجددی کی شہرت کی وجہ سے انہی کے فتوے پر دستخط کر دیے. سارے لوگ مفتی ارشاد حسین کی طرف ہیں, صرف یہ دونوں باپ بیٹے مسئلے میں ان کا اختلاف. اس دور میں رامپور کا والی معلوم ہے کون تھا؟ نواب کلب علی. کون تھا بولو؟ یہ بڑا نیک آدمی تھا. جی حافظ شاہ جمال اللہ کے ادھر برابر میں اس کا مزار. ادھر نواب اور فیض اللہ, نواب فیض اللہ, یہ لوگ بھی بہت اچھے ہوئے. یہ بعد میں آ کے الٹے پھلٹے ہو گئے. ہمیں چھوڑو, کیا غرض, ہمیں اپنی بات بتانی. رامپور کے, ہاں رامپور نواب کلب علی, انہوں نے پڑھا پورا. بولے یار سارے مفتی, سارے مولوی, سارے عالم مفتی ارشاد حسین صاحب کے دستخط پہ دستخط کر رہے ہیں, اور یہ دو مولانا کون ہیں؟ احمد رضا نے ان کے خلاف لکھا فتویٰ خلاف. انہوں نے مفتی ارشاد کو بلایا, اور بلانے کے بعد کا کیوں مولانا, یہ دو مفتی کون ہے, یہ مولانا کون ہے, ذرا اتنا بتا دو. انہوں نے تمہارے خلاف فتویٰ لکھا, کیا معاملہ ہے؟ تو مفتی ارشاد کہنے لگے نواب کلب علی سے, کہنے لگے نواب صاحب حقیقت میں جو فتویٰ ان دونوں مفتیوں نے لکھا ہے اس پر حکم یہی ثابت ہوگا, یہی فتویٰ صحیح ہے. نواب نے کہا پھر ان سارے لوگوں نے ایسا کیوں کیا؟ کہ میری شہرت کی وجہ سے, میری وجہ سے انہوں نے دستخط کر دیے, غور نہیں کیا. اعلی حضرت اس ذات کا نام ہے کہ اپنی پرواہ نہیں کرتے تھے. اگر رسول پاک کی ذات پر ہو, رسول پاک پر ہو, کسی اہل بیت اطہار کے فرد میں سے ہو, اللہ کے ولی پر اگر آ چاہے تو وہاں پر کھڑے ہونے والے ذات کا نام احمد رضا, جن کو دنیا کا دل ہر دھڑکن اعلی حضرت کہا کرتی ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. نواب کلب علی بولے ان کو بلاؤ رامپور, میں دیکھنا چاہتا ہوں. کہا حضور یہ 14 سال کا بچہ. کہا 14 سال کا, تب تو اور دیکھوں گا. تو وہاں پہ جو ان کے خادموں میں سے تھے, اعلی حضرت کے سسر بھی رہتے تھے وہاں, ہاں رامپور میں. کہا بتاؤ تم جانتے ہو اس بچے کو؟ یہ مسکرا کے بولے حضور رشتہ اپنے ہی ہوا. اچھا تم نے بتایا نہیں؟ کہا ان کو بلاؤ. دعوت پیش کی گئی, ان کے خسرو صاحب نے بلایا, پھر نواب کلب علی سے ملانے کے لیے لے گئے. پہلے جیسے آج جھولے ہوتے ہیں نا, ایسے کھٹولے ہوتے تھے, اس پہ برابر میں بٹھا لا, اور دیکھ رہے ہیں کہ یہ 14 سال کا بچہ دبلے پتلے علم کا. کہا بیٹا ایسا کرو نا, تم بہت قابل ہو, تمہارے فقہ میں قابلیت کا ٹھکانہ نہیں ہے, تم تو اس دور کے امام اعظم ابو حنیفہ لگتے ہو. ایسا کرو عبدالحق خیر آبادی سے تم منطق اور پڑھ لو. جی جی اس دور میں وہ منطق, ان سے اور پڑھ لو. کہیں سے ٹیل تو وہ بھی آگے بولے یہ بچہ ہے, اس سے کچھ پوچھ لو, ذرا سوال کرو. تو بولے بیٹا تم نے منطق پڑھی ہے کیا؟ منطق پڑھی ہے, جانتے ہو منطق پڑھی ہے؟ کہاں شرح چغمنی پڑھنا چاہتا ہوں. علماء سمجھ گئے ہوں گے اس کتاب کا نام, سمجھے؟ شرح چغمنی پڑھنا چاہتا ہوں. بولے اچھا. بولے تہذیب پڑھی ہے؟ تو بولے آپ کے یہاں کیا تہذیب پہلے پڑھائی جاتی ہے شرح چغمنی؟
بہرحال جب جواب دیا بولے کرتے کیا ہو؟ اعلی حضرت نے بتایا اگر کوئی نبی کی شان پر انگلی اٹھاتا ہے تو میں اپنے قلم سے اس کی انگلی کاٹنے کی حیثیت رکھتا ہوں، اگر کوئی زبان چلاتا ہے اس کی زبان چلا دیتا ہوں، پوری زندگی میری رسول پاک کے لیے وقف ہے۔ واہ اسی ذات کا نام اعلی حضرت ہے۔ واہ سبحان اللہ سمجھ رہے ہیں میری بات تو اتنی ہے، آگے تک بڑھاتا جاؤں بہت آگے، لیکن نماز کا ٹائم بھی ہو رہا ہے، فاتح کا ٹائم بھی، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات۔ مگر پیارو اتنا کہہ کر کے جاؤں گا، نماز کی پابندی کرنا، برائیوں سے بچتے رہنا، اچھے کاموں کی طرف آتے رہنا۔ کوئی بھی اللہ والا ایسا گزرا ہی نہیں ہے جو ہوش و حواس میں رہا ہو اور اس نے نمازیں چھوڑی ہو۔ اگر ہوش و حواس میں ہے اور نمازیں چھوڑے تو وہ اللہ والا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بھی سن لو، سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ انشاءاللہ دل سے دعا کر لو سب لوگ، ان کی ہاشم بھائی، ان کی ہاشم انصاری صاحب کی اہلیہ، اور وہ بچی عالمہ بھی تھی حضرت، ایک چھوٹی سی بچی میں بھی دیکھا ہے ان کی، اللہ اس کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی عالمہ بنائے، ان کی ماں کو باپ کو سب کو صبر عطا فرمائے، اور ان کی اہلیہ کی مغفرت فرما، میرے بھی علم و عمل میں برکت۔ 2 دن کے بعد عرس اعلی حضرت تک چلو گے نا، جاؤ گے نا؟ ارے بہارے دیکھیو جا کر کے، سمجھے؟ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔